آفرین ہے مسکان خان پر۔ انڈیا میں وہ مسلمان، وہ بہادر لڑکی جس نے دنیا میں ایک نئی لہر پیدا کی ہے، ایک لیڈرشپ فراہم کی ہے، ایک سوچ فراہم کی ہے، ایک انیشیٹو لینے کے ایک تاثر پیدا کیا ہے۔ آج اس نہتے لڑکی نے وہ ایک مثال قائم کر دی ہے جس سے مسلمان خواتین کے اندر ایک احساس بیدار ہوا ہے، ایک جذبہ بیدار ہوا ہے، ایک جو ہے آگے بڑھنے کا شوق بیدار ہوا۔ میں تو کہتا ہوں اچھا ہوا انڈیا نے جو بھی حرکتیں کر رہی ہے، انڈیا کی حکومت یا مودی حکومت یا ہندوتوا، اپنے جو کام یہ اس نے خاص طور پہ جو حجاب کے خلاف جو معاملہ ہوا ہے اس پر پابندی لگائی گئی ہے، یہ اچھا ہی ہوا۔ کم از کم اس سے مسلمان جاگیں گے، کم از کم اس سے جو ہے ہماری اسلامی ممالک کا احساس ہوگا، کم از کم انڈیا میں جو پسے ہوئے مسلمان ہیں، دبے ہوئے مسلمان ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کے اندر ایک احساس بیدار ہوگا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ہمیں متحد ہونا چاہیے، ہمیں یونائٹ ہونا چاہیے۔ اور یہ ہو رہا ہے اور یہ ہوگا۔ اور آپ یہ یاد رکھیں، جب مسلمان کھڑا ہو جائیں اور جب ایک جذبہ جہاد ان کے اندر برپا ہو جائے تو اس سے زیادہ، اس سے کوئی اس وقت غیر مسلم ہو یا کوئی بھی ہندو، کوئی بھی قوم ہے، وہ مسلمان کی اسی عادت سے ڈرتا ہے، اسی سوچ سے ڈرتا ہے کہ جب اس کے اندر جذبہ بیدار ہو جائے، جب ان کے اندر ایمان جاگ جائے۔ لہذا انڈیا میں اگر اس واقعے کے ذریعے مسلمان متحد ہو جاتے ہیں اس پابندی کے ذریعے تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، مسکان خان ایک مثال ہے، یہ لڑکی ایک بچی مسلمان ایک ہمارے سے یہ سب کے لیے مثال ہے کہ ہم بھی کسی چیز کے اچھے کام کے لیے اٹھیں۔ وہ لڑکی کہتی ہے، آپ نے سنا ہوگا شاید، کہ وہ جب داخل ہو رہی تھی اس کو جو غنڈے ہیں، ہندو جو لڑکے ہیں، غنڈے ہیں کالج کے، انہوں نے ان کو کہا کہ تو جو ہے یہ برقعے کا اتار کے جا ورنہ تجھے داخل نہیں ہونے دیں گے، تو نہیں جا سکے گی۔ یعنی ایک لڑکی کے لیے کتنا خوف ہے یہ، لیکن اس نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر اس نے آگے قدم بڑھایا اور اللہ نے کرنا تھا۔ اس کے اندر ایک ایمان برپا ہوا۔ جب وہ نعرے لگا رہے تھے جے رام کے تو اس کے اندر خوف پیدا ہوا، لیکن یکدم اس کے اندر یہ احساس بیدار ہوا کہ میں کیوں نہ جو ہوں اللہ کا نعرہ لگاؤں، ایمان کا نعرہ لگاؤں۔ اور اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت بخشی اس کے اندر کہ وہ جو ہے نا اس کی للکار دشمنوں پر، ہندوتوا جو اس کے کرتا دھرتا ہے، ان کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ اور اس ایک نعرے نے پورے مسلمانوں کو کھڑا کر دیا اور انڈیا میں جو ہے ایک لہر برپا ہو گئی ہے۔ اور حجاب، جہاں تک حجاب کی بات ہے، بھائی حجاب جب تمہیں ننگے ہونے کا اختیار ہے، تم ننگے ہونے میں شرماتے نہیں ہو اور تمہیں اس پہ کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، جس طرح کے تم کپڑے پہنو، ٹھیک ہے، وہ لبرلز جس کی حمایت کرتے ہیں کہ ہاں جو مرضی میرا جیسے میری مرضی جو پہنوں، تو بھائی تو میرا جیسے میری مرضی ہے، تو پھر نقاب پہ اور حجاب پہ تمہاری آوازیں کیوں بند ہیں؟ حجاب جب ایک لڑکی ہے یا جو لڑکیاں، جو عورتیں، جو خواتین، جو مسلمان خواتین پوری دنیا میں ہیں، حجاب کے اوپر وہ چاہتی ہیں کہ حجاب جو ہے وہ کریں، تو دے ہیو دا رائٹ، وہ اپنے رائٹ کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق کر رہی ہیں۔ آخر پھر کیا تکلیف ہے لبرلز کو، آخر کیا تکلیف ہے مغرب کو کہ جب وہ جو ہے حجاب جو ہے پہنے اور لگائیں؟ تو بات یہ ہے کہ اس وقت ایک لڑکی نے اپنے ایک عمل کے ذریعے، اپنے ایک جذبے کے ذریعے، اپنے ایمان کے ذریعے مسلمانوں کو کھڑا کر دیا، مسلمانوں کے اندر یہ احساس برپا کر دیا کہ تم اپنے رائٹ کے لیے اٹھو، تم اپنے حق کے لیے اٹھے۔ اور آج مسلمان جب لڑکی کھڑی ہوئی ہے تو تمام لڑکیاں جو ہے نا وہ پیچھے ان کے جلد سے جلوس کر رہی ہیں، نکل رہی ہیں، اور ساتھ لڑکے، مسلمان لڑکے ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور جب وہ حفاظت کے کھڑے ہو تو ہندو بھاگ رہا ہے پیچھے، وہ جو ہے جے رام کے نعرے لگانے والے، ان کے اندر خوف طاری ہو گیا ہے۔ اور اسی بہادری کی ضرورت ہے انڈیا میں، یعنی مسلمان جب تک کہ جب بزدل رہے گا تو پھر وہ دبتا ہی رہے گا، دوسری قومیں جو ہے نا اس پہ ٹوٹ پڑیں گی۔ اور جب مسلمان مقابلہ کرنے کھڑا ہوگا، اللہ کا نام لے گا، تو تمام قومیں، تمام جو ہے نا اقوام ڈرتی ہیں مسلمان سے۔ مسلمان کی یہی خاصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ جو ہے جذبہ اس وقت کھڑا ہوا ہے، ایمان ہوا ہے، پیدا ہوا ہے لوگوں میں۔ ہمیں اس احساس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ کہ یہ بات قرآن اور شریعت میں، احادیث میں صاف کہہ دی گئی ہے، یہ
یہ یہود و نصارہ، یہ ہنود، یہ آپ کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے. یہ بات لکھ لیں آپ. ہم ان سے اچھی توقع رکھ ہی نہیں سکتے کہ یہ جو ہے نا آپ کے دوست ہوں گے، آپ کے جو ہے ساتھی ہوں گے. یہ کبھی ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتے. ہمیں خود متحد ہونا پڑے گا. مسلمانوں کو خود اتحاد پیدا کرنا پڑے گا. خود ہی اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا پڑے گا. ورنہ یہ پیچھے سے چھرا کوپنے والی قوم ہے. یہ ہندو، یہ سارا، یہ نصارہ، یہ سب یہ پیچھے سے یہ کبھی سامنے آ کے نہیں لڑتے. یہ ڈرتے ہیں. یہ ڈرپوک قوم ہے. یہ پیچھے سے وار کرتے ہیں. انگریز نے کیا کیا ہے؟ ہمیشہ پیچھے سے وار کیے، سازشیں کی ہیں. چاہے جو ہے آپ پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. یہ جو ہے انہوں نے وار کی ہیں، پیچھے سے بغاوتیں کی ہیں، انہوں نے کروائی ہیں. انہوں نے جو ہے نا دولت دے کے، پیسہ دے کے، لالچ دے کے، عورتوں کا فلاں یہ وہ خریدا ہے لوگوں کو. ہماری مسلمانوں کو خریدا ہے. لہٰذا یہ غدار پیدا تو کر سکتے ہیں، یہ خود نہیں لڑ سکتے. اور یہی حال ہندوؤں کا ہے. آج انڈیا میں صرف مسلمان ہی نہیں، خود غیر مسلم، خود ہندو اور دیگر وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، مسلمان لڑکی کی حمایت کر رہے ہیں جس کو ہراساں کیا گیا ہے. ان کی کس طرح کی مجال ہوئی کہ لڑکی، ایک نہتی لڑکی پہ اس طرح ان کو ہراساں کرے، اس طرح داڑھی لگائے. اور کتنی تو ایسی چیزیں جو ہمارے سامنے نہیں آئی ہوں گی، کتنی ایسی ویڈیوز جتنی علم میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا. لہٰذا یہ ایک ایمان، یہ ایک جذبہ، اس لڑکی کا نعرہ، وہ بہادر لڑکی جس کو شیرنی کہہ سکتے ہیں، جو شیرنی کا خطاب جس کو ملا ہے. اور اس نے جو ہے نا وہ ان تمام کو گیدڑ بنا کے رکھ دیا. ایک اکیلی نہتی لڑکی نے. سلام پیش کرتا ہوں میں، سلام. اور شی واز ناٹ ڈکٹیٹر، شی واز ناٹ اینی ٹائپ آف، مطلب اس نے کوئی مینوپولیٹ نہیں، کوئی ایسی ویڈیو اس نے یعنی کوئی پلان نہیں تھا، بلکہ اچانک فی البدی یہ معاملہ ہوا ہے. اچانک یہ اس کے اندر یہ احساس، یہ جذبہ پیدا ہوا ہے. اس نے نعرہ لگایا. کیا ماشاءاللہ، جب وہ نعرے لگا کے بڑھ رہی تھی، سلام پیش کرتا ہوں، کیا ایک دہشت تھی. اور میں تو کہوں گا کہ مودی کو سمجھ لینا چاہیے کس قوم سے ٹکر رہے ہیں وہ. یہ جو حرکتیں کر رہا ہے مودی، جب سے پہلے بھی اس نے گجرات میں جو کچھ کھیل کیا، اور جب سے یہ آیا ہے یہ ایک تماشا لگا ہوا ہے. کشمیر میں اس نے تماشا مچایا ہے، ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں. انڈیا میں جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کی سرپرستی خود یہ مودی کر رہا ہے. لیکن اس کی یہ بغیرتی، اسی کو منہ کی کھانی پڑے گی. اس مودی کو اندازہ نہیں ہے. یہ قوم کھڑی ہو گئی، مسلمان متحد ہو گیا، تو پھر ان کو کوئی روک نہیں پائے گا. اور لڑکیوں کے جذبہ دیکھیں کہ وہ آواز بلند کریں گے، وہ تحریک برپا کریں گے کہ پوری دنیا دیکھے گی. یہ ہے جذبہ مسلمان عورت کا، لڑکیوں کا. باقی پھر میں وہی کہوں گا کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو تو اپنی قوت سے روکو. قوت سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا خیال کرو، اپنے ہاتھ سے روکو، اپنی زبان سے روکو. اور تیسرا منزل یہ ہے کہ اپنے دل میں برا خیال کرو. آج ہمارے اندر برائی کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے. ہم برائی کو برائی سمجھتے نہیں ہیں. آپ یقین کریں، جب کسی جگہ کوئی غلط کام ہو، کوئی ظلم ہو، تو بہت سے لوگ دل میں رکھتے ہیں بات کہ یہ احساس کرتے ہیں، لیکن بولنے والا کوئی نہیں ہوتا. اور جب ایک بولتا ہے اس کے پیچھے سب بول پڑتے ہیں. آپ دیکھیں بس میں بیٹھے ہوئے ہوں، اگر آپ کو مثال کے طور پہ آپ کو میوزک پسند نہیں ہے، لیکن آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہوں، میوزک بند نہیں کر رہا وہ، لیکن آپ خود اگر وہ بولیں گے کہ یہ میوزک بھائی بند کرو، آپ دیکھیں 10 لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. بولتا کوئی نہیں ہے. جو بولتا ہے پھر اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. لہٰذا بولنا ہمیں حق کی آواز بلند کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. ظلم کے خلاف ہمیں اپنی زبان کھولنی چاہیے. جب ہم خود کھولیں گے تو پھر یہ معاملات خود بہت حل ہوں گے. معاشرے میں بہت سی خرابیاں ہیں. ہمارے خود خاندان میں، شادیوں میں، مختلف جگہ روایت چلی جا رہی ہے، بری روایت، خراب روایت چلی جا رہی ہے. ہم مرد ہونے کے باوجود بھی بولتے نہیں ہیں. ہم اخراجات دیکھ لیں شادیوں میں اور دوسری جگہوں پہ، کئی جگہوں پہ ہوتی شادیاں ہو رہی ہیں، دیگر تقریبات ہو رہی ہیں، اور بہت سے محلے میں، علاقوں میں خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن بول لیں. جب آپ اپنے اندر کچھ کہنے کی سکت پیدا کریں، بولنے کی سکت پیدا کریں. ہماری زبانیں چپ ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ برائی پھیلتی ہے. جب ہماری زبانیں چپ ہوں گی تو برائی پھیلے گی دوستوں. لہٰذا مسکان خان نے یہ میسج دیا ہے کہ انیشیٹو لینا سیکھو، بات کرنا سیکھو، ظلم کے خلاف بات کرنا سیکھو، جبر کے خلاف بات کرنا سیکھو. اپنی زبان کھولو، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں. جب بولو گے تو پھر اللہ آپ کا ساتھ دے گا. پھر یہ لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، لوگ کھڑے ہوں گے آپ کے لیے. انتخاب سوری کو اجازت دیں. اللہ حافظ.